اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت اور SIFC کی کاوشیں ثمرآور ثابت ہوئی ہیں۔ معدنیات کے شعبے کے حوالے سے سرمایہ کاری کا فروغ۔ اسلام آباد میں 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ، چین، سعودی عرب، روس اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے وفود کی شرکت، اہم معاہدوں اور MOUs پر دستخط کا امکان ہے۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت، گورنرز، وزرائے اعلیٰ سمیت وفاقی وزراء اور متعلقہ حکام بھی موجود ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اقتصادی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معدنی ذخائر سے استفادہ کرنا ہوگا۔ پاکستان میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ Pakistan is positioning itself as a dynamic hub for sustainable, high-yield ventures in resource exploitation, extraction, refining, logistics and infrastructure. With over 60% of the population under the age of 30 and a median age of 22.8 years, a youth, if empowered through targeted and capacity building initiatives to truly unlock the potential of this sector, we need more than just capital. We need a shared commitment to collaborate. Cooperation among governments, industry leaders, investors, and local communities is very essential. Ladies and gentlemen, the Pakistan Mineral Investment Forum 2025 provides a unique platform for stakeholders, friendly countries, and partners to converge, explore new prospects, and build mutually beneficial partnerships. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے قوانین کو مزید آسان بنایا جا رہا ہے۔ زر مبادلہ میں اضافہ اور مہنگائی کم ہوئی ہے۔ حکومتی کاوشوں سے معاشی استحکام ممکن ہوا۔ معاشی محاذ پر کامیابیاں وزیر اعظم کی ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بہترین مارکیٹوں میں شمار ہوئی ہے۔ موڈیز اور فچ جیسے ادارے پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ پنجاب، KP اور سندھ میں معدنی وسائل موجود ہیں جنہیں بروئے کار لانے کے لیے حکومت پرعزم ہے، جبکہ پاکستان میں منرلز انویسٹمنٹ فورم کے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ Pakistan has been through interesting times, and the government of Prime Minister Shehbaz Sharif, with the help of the international partners, has mashallah been able to stabilize the economy with its hard-won efforts. The early signs of recovery and its dividends are now visible on the economic landscape. The Pakistan Stock Exchange, despite the recent turmoil that we see in the markets, remains amongst one of the best performing markets in the world. Pakistan's economy is moving in the right direction with strong reform efforts. So the focus is not to provide temporary solutions, but to address the structural issues of the economy. Pakistan, by organizations like Moody's and Fitch, and we expect further good news on this front as we continue to make progress on economic reforms. So this is where it enters Pakistan, goes up to KPK, and then moves on towards Southeast Asia. On the particular areas and what kind of potential is available there in those provinces. بارک گولڈ کے CEO مارک برسٹو کہتے ہیں کہ مستقبل میں معدنی وسائل ہی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان معدنی وسائل کے حوالے سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ریکارڈ ایک شروعات ہے، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع موجود ہیں۔ ریکارڈ ایک پاکستانی معیشت اور بلوچستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ریکارڈ ایک کی مقامی آبادی کے لیے بھی اہم منصوبوں کا آغاز کریں گے۔ چھوٹے کاروبار کے فروغ کے لیے تعاون کریں گے۔ الیکشن کمیشن میں PTI انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن کی سماعت۔ آپ نے آج دلائل دینے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر کا بیرسٹر گوہر سے مکالمہ۔ میں نے ہائی کورٹ کے احکامات کی تفصیلات پیش کر دی ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی خان، ہائی کورٹ نے فیصلے سے منع کیا، کارروائی سے نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر، 1 سال سے یہ کیس زیر التوا ہے، گزارش ہے کہ دلائل کے لیے وقت دیا جائے۔ میرے پاس ڈاکومنٹس ابھی موجود نہیں ہیں، کچھ وقت دے دیں۔ بیرسٹر گوہر علی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا۔ اگلی سماعت پر آپ ہر صورت تیار ہو کر آئیں۔ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی کیس کی سماعت 22 اپریل تک ملتوی کر دی۔
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के दौरान डील का कोई जिक्र नहीं हुआ। अभी हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पीटीआई ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे। हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। एफआईए की जानिब से छापे के दौरान सारा रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले पीटीआई का हिस्सा नहीं। लास्ट टाइम भी जब हम मुज़ाकरात कर रहे थे उसमें भी कैटेगोरिकली कहा था कि डील इज़ ऑफ द टेबल, हम चाह रहे हैं मुज़ाकरात हो। दो लिमिटेड हमने पॉइंट्स रखे थे कि असीरान की रिहाई हो और कमीशन का क़याम हो, और अभी कोई मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहा। आज इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का केस हेयरिंग के लिए फ़िक्स था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से बेहतरीन इलेक्शन करवाए थे। हर चीज़ क्लियर थी। 1365 पेजेस पे मुश्तमिल डॉक्यूमेंटेशन हमने इलेक्शन कमीशन के सामने फ़ाइल हम कर चुके हैं। इसके साथ ऑडियो, वीडियो और सारे डिजिटल मीडिया पे मुश्तमिल रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है कंप्लीट। ये वो रिकॉर्ड है जो एक रेड में एफआईए हमसे उठा के ले गई थी। उसके लिए भी हमने कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास वापस किए जाए ताकि हम इलेक्शन कमीशन के सामने उस पर भी बहस कर लें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, आर्टिकल 203 के तारीखी पहलू पर भी अदालत को आगाह करूंगा। आइन के मुताबिक कोर्ट मार्शल कोर्ट्स हाई कोर्ट के मातहत नहीं होती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमें भी अब ख्वाब में FP अली केस की शक्ल नजर आती रहती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, FP अली केस में कहा गया कि गठजोड़ साबित होने की बुनियाद इल्जाम की नौइयत पर होगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा, FP अली केस में कहा गया कि गठजोड़ की बुनियाद दिफाए पाकिस्तान से मुताल्लिक होगी। क्या इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के अरकान के लिए होगा? क्योंकि इस फैसले में कहा गया कि जिन पर आर्मी एक्ट की सेक्शन D का इतलाक होगा उन पर बाकी एक्ट का इतलाक नहीं होगा। पंजाब में 9 मई हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। 9 मई के 24,595 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। रिपोर्ट में क्या बताया गया है, इसी बारे में जानते हैं हसीब मलिक से। जी हसीब, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, 9 मई सानिये के ऊपर पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा रिपोर्ट जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है, और जो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की जानिब से जमा करवाई गई है उसमें बताया गया है कि 9 मई वाक़यात के अंदर तकरीबन 19 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब अमलाक का जो है वो नुकसान हुआ है, जबकि ये 38 अजला हैं जिसके अंदर ये तोड़ फोड़ की गई थी। इसके साथ साथ रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इन 38 अजला में जो है 319 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि तकरीबन 24,595 जो मुल्ज़िमान हैं वो अब तक मफरूर हैं, जबकि टोटल मुल्ज़िमान की जो तादाद बताई गई है वो तकरीबन 35,962 जो है वो रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िमान की तादाद बताई गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तकरीबन 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसके अंदर लाहौर के अंदर जो नुकसान हुआ है वो तकरीबन 110 मिलियन का नुकसान हुआ है, और इसी तरह जो रावलपिंडी के अंदर है वो 26 मिलियन और मियांवाली के अंदर 50 मिलियन के करीब ये जो तखमीना लगाया गया है, जो कि अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, ये तखमीना लगाया गया है। ये बाकायदा रिपोर्ट है जो कि आज पंजाब हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। इसके अंदर ये भी बताया गया है कि 9 मई का जो वाक़या था उसके अंदर एक बाकायदा तौर पे एक इदारे को निशाना बनाया गया, तोड़ फोड़ की गई, और जो है हुकूमती अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, और नुकसान की जो टोटल मालियत बताई गई है वो 19 करोड़ 70 लाख रुपए बताई गई है। जी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान, DG वार्ड सिटी कामरान लशारी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। परवेज़ रशीद, शाइस्ता परवेज़ मलिक समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। लाहौर की तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, अहवाल बताइएगा इस इजलास का। देखिए, इस इजलास की सदारत लहर अथॉरिटी के चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में लगभग 8 अरब रुपए से जायद के लाहौर के तरक्याती प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है, जिसमें तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने
اور تاریخی مقامات سے تجاوزات کی نشاندہی اور ہٹانے سے متعلق جو ہے یہ بڑے فیصلے لیے گئے ہیں۔ اس اجلاس میں لاہور کے ہیریٹیج ایریاز کی بحالی کے لیے جامع پلان پیش کیا گیا اور تمام زون ہیریٹیج ایریاز کی بحالی کے لیے بیک وقت کام شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ اجلاس میں منظوری دی گئی ہے۔ نیلا گنبد کی اصل صورت بحال کرنے کے لیے PC1 کی ابتدائی منظوری دے دی گئی ہے۔ سرکلر روڈ، باغیچہ اور بدور کو اصل حالت میں بحال کرنے کی بھی ابتدائی طور پر منظوری دی گئی ہے۔ بھاٹیدہ ٹکسالی PC1 کی ابتدائی منظوری دی گئی ہے، جس کے لیے 5 ارب 39 کروڑ 13,58,000 روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ رنگ محل چوکتا سید مٹھا بشمول پانی والا تالاب جس کے لیے 1 ارب 22 کروڑ روپے، شالم چوکتا رنگ محل پروجیکٹ کے PC1 کی بھی ابتدائی منظوری دی گئی ہے، جس کے لیے 1 ارب 65 کروڑ سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے تینوں پروجیکٹ پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور میاں محمد نواز شریف کا کہنا تھا کہ تاریخی عمارت کی بحالی کافی نہیں بلکہ اسے برقرار رکھنا بھی ضروری ہے اور تاریخی ورثے کی کھوئی ہوئی میراث واپس لانا قومی فریضہ سمجھ کر سر انجام دیا جائے۔ لاہور اسی اجلاس میں بتایا گیا کہ لاہور میں کم از کم 115 عمارتیں تاریخی ورثے کی حیثیت رکھتی ہیں اور کالونیل دور کے 75 کی دینی عمارتوں میں سے 48 عمارتوں پر کام جاری ہے۔ ٹھیک ہے، کام جاری ہے۔ بہت شکریہ حسن آپ کا۔ ادھر کراچی کے بجلی صارفین پر بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی کہ الیکٹرک کے صارفین پر 8 ارب 13 کروڑ روپے بوجھ ڈالنے کی درخواست دے دی گئی ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے رائٹ آف کلیم کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 17 اپریل کو سماعت کرے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں ذیشان یوسف زئی سے۔ ذیشان کہیے گا، بجلی صارفین پر بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے؟ دیکھیں عروج، ایک جانب حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ایک ایک پیسہ جمع کر کے صارفین کو ریلیف دے اور دوسری جانب جو کہ الیکٹرک ہے ان کی جانب سے درخواست جمع کی گئی ہے جو کہ اس بات کی گواہی ہے کہ جو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے وہ بنیادی قیمت میں نہیں ہو رہی اور کہ الیکٹرک کی جانب سے جو درخواست جمع کی گئی وہ رائٹ آف کلیم قیمت میں جمع کی گئی ہے 8 ارب 13 کروڑ روپے اور اس سے پہلے ایک درخواست ہے جو 67 ارب روپے جس پر نیپرا نے سماعت کی ہے۔ نیپرا اب اس درخواست پر بھی سماعت کرے گا اور اس میں دیکھے گا کہ کیا جو رائٹ آف کلیم قیمت میں یعنی یہ وہ پیسے ہوتے جو بقایا جات قیمت میں ہوتے رہ چکے ہوتے ہیں پھر اس کو ڈالا جاتا ہے تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے یا دیگر کوئی ایشوز ہوئے تو اسے بھی سماعت میں سنا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ الیکٹرک نے درخواست میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں 8 ارب 13 کروڑ روپے اس کو ملٹی ایئر ٹیرف میں ڈالا جائے یعنی کہ 2023 سے 2027 تک یا 2026 تک جو ان کے ملٹی ایئر ٹیرف ہوگا تو اس میں یہ پیسے وصول کیے جائیں گے۔ نیپرا اس پر سماعت کرے گی اور اس کے بعد اس کا تعین کیا جائے گا کہ اس کو پاس آن کیا جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن رائٹ آف کلیم یہ وہ پیسے ہیں جو سابقہ پیسے ہیں جو رہ گئے ہیں ان کے اور اس میں جو مختلف میٹرز کٹ کیے گئے ہیں ان کے بلز ہیں آگے پیچھے تمام جو بقایا جات ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے۔ اب نیپرا اس پر سماعت کرے گا اور پھر تعین کیا جائے گا کہ کیا اس کی منظوری دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ جی منظوری دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ذیشان بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، سوشل میڈیا پر ریاست مخالف انتشار پھیلانے کا الزام PTI رہنما رؤف حسن شبلی فراز JIT کے سامنے پیش ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق PTI رہنما رؤف حسن سے آدھے گھنٹے سے تفتیش جاری ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں عادل تنولی سے۔ کہیے گا عادل۔ جی دیکھیں، اسلام آباد میں سوشل میڈیا پر ریاست مخالف منفی پروپیگنڈا کرنے کے خلاف جو JIT قائم کی گئی ہے، JIT میں PTI کے رہنماؤں کو آج طلب کیا گیا تھا، تاہم PTI کے رہنما رؤف حسن اور شبلی فراز جو ہیں وہ JIT کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اور JIT کی جانب سے ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ IG اسلام آباد کی سربراہی میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے JIT جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ IG کی صدارت میں ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اجلاس جاری ہے جس میں رؤف حسن اور شبلی فراز جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں۔ دونوں رہنماؤں سے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عالیہ حمزہ اور ارسلان خالد کو بھی آج JIT کی جانب سے طلبی کا نوٹس کیا گیا تھا لیکن وہ تاحال پیش نہیں ہوئے۔ تاحال پیش نہیں ہو سکے۔ عادل بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔